گو کہ یہ پروفٹ میگزین کا دائرہ کار نہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعین کرے یا اسے تشکیل دینے کے حوالے سے حکومت کو کوئی تجویز دے۔ البتہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین تعلقات بطور مضبوط معاشی پہلو ہونے کے یہ امر پروفٹ کی دلچسپی کا باعث ہے۔ اسلام آباد اور ابوظہبی کے تعلقات کس نہج پر ہیں؟ دونوں ممالک کے مابین حالیہ تناؤ پاکستانی معیشت پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے، اور وہ بھی خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب یو اے ای نے پاکستانیوں کے لیے ویزا پابندیاں سخت کر دی ہیں۔ پروفٹ کی جانب سے مینیجنگ ایڈیٹر فاروق ترمذی نے صورتحال کا بطور مطالعہ اور جائزہ لینے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات دوسری ریاست ہے جہاں مقیم پاکستانی کارکن ترسیلات زر بھیجتے ہیں، اور چونکہ پاکستان سب سے زیادہ تیل امارات سے درآمد کرتا ہے تو چین کے بعد یہ پاکستان کا دوسرا بڑا تجارتی شراکت دار بھی ہے۔ لیکن اگر صرف ترسیلات زر کے اعداد و شمار کا مشاہدہ ہی کر لیا جائے تو وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ متحدہ عرب امارات کی نسبت 2 گنا زیادہ پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں، تاہم وہاں سے ترسیلات زر کا حجم معمولی سا ہی زیادہ ہے۔ ہر کوئی بخوبی واقف ہے کہ زیادہ تر پاکستانی امارات میں اپنی دولت رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اسی بنا پر ہمارا دعویٰ ہے کہ ٹیکنیکلی جو ترسیلات زر پاکستان ارسال کی جاتی ہیں وہ دراصل پاکستان میں کمائی گئی تھیں اور محض تحفظ کے لیے انہیں یو اے ای منتقل کیا گیا تھا۔ اس طرح وہی رقم کسی نہ کسی شکل میں واپس پاکستان منتقل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستانیوں کا یو اے ای پر انحصار محض ترسیلات زر یا تجارت ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تاہم یہ بھی گمان ہے کہ حالیہ تناؤ اور کشیدگی کی کیفیت نے اگر طول پکڑا تو یو اے ای میں پاکستانیوں کی رکھی ہوئی رقم یہ سرمایہ کاری پھنس جائے گی۔ حالیہ 2 طرفہ تناؤ سے پاکستانیوں اور خاص طور پر حکومت پاکستان کو متحدہ عرب امارات کے بحیثیت محفوظ مالیاتی پناہ گاہ کردار کا از سر نو جائزہ لینے کا موقع بھی ملا ہے۔ دولت مند پاکستانیوں کے لیے امارات کی پوزیشن بطور راہ فرار جتنی نظر آتی ہے اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ ایسا کہنے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی کہ پاکستانیوں کی دبئی میں رکھی گئی دولت کراچی، لاہور یا فیصل آباد میں محفوظ نہ رکھی جا سکے۔ پاکستان میں وقتاً فوقتاً سر اٹھاتے سیاسی عدم استحکام اور سخت مالیاتی قوانین سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے یو اے ای پاکستان کی دولت محفوظ رکھنے کے لیے پسندیدہ پناہ گاہ ہے، اور پاکستانی ایک مدت سے اس پناہ گاہ پر انحصار کرتے آ رہے ہیں۔ یہ مفروضہ بھی عام ہے کہ اگر آپ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو جب چاہیں پاسپورٹ اٹھائیں اور دبئی چلے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ کورونا وبا سے قبل کراچی تا دبئی ہفتہ وار پروازوں کی تعداد کراچی تا لاہور پروازوں سے بھی زیادہ تھی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کی دولت یو اے ای کیسے پہنچتی ہے؟ برآمدی شعبے سے وابستہ چند پاکستانی کاروباری حضرات جب مصنوعات برآمد کرتے ہیں تو اس دوران پاکستانی اداروں سے پوشیدہ رکھ کر اصل قیمت فروخت کا ایک حصہ پاکستان میں وصول کر لیا جاتا ہے اور ایک حصہ یو اے ای میں ہی رجسٹرڈ کسی کمپنی کے نام منتقل کروا لیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فارن ایکسچینج مینول کے خلاف ہے، تاہم یہ امر دولت کے پوشیدہ رکھنے یا ٹیکس چوری کے زمرے میں نہیں آتا۔ ترسیلات زر کے اعداد و شمار کا جائزہ لینے سے صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے۔ دبئی میں رہائش پذیر فی پاکستانی تارک وطن ماہانہ اوسطاً $908 پاکستان ارسال کرتا ہے۔ دیگر اماراتی ریاستوں کی نسبت یہ رقم کافی زیادہ ہے کیونکہ وہاں موجود پاکستانی تارکین وطن اوسطاً $58 ماہانہ ہی بھیج پاتے ہیں۔ اگر اس اوسط کا موازنہ سعودی عرب کے ساتھ کیا جائے تو وہاں رہائش پذیر پاکستانی ماہانہ اوسطاً $197 پاکستان بھیجتے ہیں۔ یہ امر کسی سے پوشیدہ نہیں کہ دبئی میں ریئل اسٹیٹ یا مالیاتی اداروں میں پاکستانیوں کے کئی ارب ڈالر کے اثاثے موجود ہیں۔ یہ دولت حفاظت اور قابل رسائی ہونے کے خیال سے ہی وہاں رکھی گئی ہوگی۔ سوال یہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر اب ویزا پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو کتنے پاکستانی وہاں اپنی دولت کو محفوظ سمجھیں گے؟ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہی دولت بعد ازاں سنگاپور منتقل کی جا سکتی ہے، لیکن اگر حکومت یہ دولت پاکستان واپس لانا چاہتی ہے تو اسے اپنے ہاتھ باندھنا ہوں گے اور بغیر عدالتی کارروائی کے کسی بھی پاکستانی کی دولت یا اثاثوں کو ضبط کرنے کے قوانین کو غیر قانونی قرار دینا ہوگا۔ ایسا کرنا حکومت کی جانب سے اعتماد سازی کا ایک غیر معمولی عمل ہوگا۔ امید ہے کہ اس سے پاکستانیوں کا اپنی حکومت پر اعتماد لوٹ آئے گا، اور فی الوقت اعتماد سازی کا یہ موقع حکومت پاکستان کو دستیاب ہے اور ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔